الحمدللہ وحدہ لا شریک لہ والصلاة والسلام علی محمد لا نبی بعدہ ولا رسالة بعد رسالتی ولا نبوة بعد نبوتی ولا کتاب بعد کتابی ولا شریعة بعد شریعتی ولا معصوم بعد عصمتی ولا سنة بعد سنتی ولا امة بعد امتی صدق اللہ العظیم قال اللہ تبارک وتعالی وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل بني آدم خطاؤون وخير الخطاؤون التوابون المستغفرون أو كما قال عليه الصلاة والتسليم اللہ جل جلالہ وعم نوالہ ہم تمام کو کامیاب دیکھنا چاہتے ہیں اور کامیاب کرنا چاہتے ہیں۔ کامیابی اور ناکامی کا جو دار و مدار اللہ نے رکھا ہے وہ ایمان پر رکھا ہے۔ دنیا میں آپ کس نام سے بھی پکارے جائیں، کس مسلک کو فالو کرتے ہیں، اللہ آپ سے یہ سوال نہیں کرے گا۔ اللہ کا صرف ایک ہی سوال ہے کہ آپ ایمان کو کتنا بچا کر کے لائیں۔ کامیابی اور ناکامی کا جو مدار اللہ نے رکھا ہے وہ ایمان کی پختگی پر نہیں ہے، ایمان والا بن کے زندگی گزارنے پر نہیں ہے، آپ کو لوگ مسلمان سمجھتے ہیں اس پر نہیں ہے، آپ اپنے رب کے پاس اس کو بچا کر کے کتنے % لے کر کے جاتے ہیں اس پر ہے۔ آدمی ابتدا سے شروع کرے اپنے ایمان پر محنت اور کرتے 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 سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ان کے ایمان تک ہمیں پہنچنا ہے۔ ایک اللہ نے لیول کو سیٹ کیا ہے کہ ایمان سیدنا ابوبکر صدیق کا حضرت جبرائیل علیہ الصلاۃ والتسلیم ہے، ان کی جو کتب احادیث کے اندر کہ ان کے پروں کی لمبائی ایک بار وہ اڑان بھرتے ہیں تو کتنے ہزار کلومیٹر تک وہ چلے جاتے ہیں۔ اللہ نے حضرت جبرائیل سے کہا کہ جاؤ جبرائیل جنت کی سیر کر کے آؤ۔ حضرت جبرائیل فرماتے ہیں کہ میں اڑ کے تھک کے بیٹھ گیا۔ اللہ نے کہا کہ پھر اڑو، پھر کوشش کرو۔ میں نے 3 بار کوشش کی۔ اللہ فرماتا ہے کہ جبرائیل ابھی تو نے صرف اور صرف میرے ابو بکر کی جنت کا صحن دیکھا ہے۔ کیا دیکھا؟ یہ لگائیے کیا ایمان پر محنت کی ہوگی، وہ بھی میری اور آپ کی طرح انسان تھے، یہ الگ بات ہے کہ ہم سے افضل تھے، لیکن ہم بھی اپنے ایمان پر اس انداز سے محنت کریں تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ایمان تک ہم بھی پہنچ سکتے ہیں، بشرطے کہ ہماری
اللہ جل جلالہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اس پائے کی ہو جس پائے کی سیدنا ابو بکر صدیق نے کی، وہ اتباع ہو جو اتباع سیدنا ابو بکر صدیق نے کی، وہ محبت ہو جو محبت سیدنا ابو بکر صدیق نے کی، اور صرف ابو بکر صدیق نے ہی نہیں، اللہ کے رسول کے جتنے بھی صحابہ ہیں، آپ کسی کی بھی زندگی کو اٹھا کر کے دیکھ لو۔ آج ہم ایک ہونے کی تو بات کرتے ہیں کہ مسلمان پریشان ہیں، کیوں مارا جا رہا ہے، کیوں وہ ہو رہا ہے، کہ اب ایک نہیں، اعمال کی کوئی بات نہیں کرتا ہے۔ ابھی آپ تھوڑی دیر میں جمعے کی نماز میں دیکھ لینا، ماشاءاللہ مسجد آپ کو لبریز نظر آئے گی، سامنے روڈ بھی بند رہے گا، پیچھے ہال فل، سب مالے فل رہیں گے۔ آپ فجر میں تشریف لائیں، آپ کو بڑی خوشی محسوس ہوگی۔ تو اللہ نے جو فیصلہ کرنا ہے وہ جمعے کی نماز دیکھ کے کرنا ہے۔ اللہ نے جو ہم پر رحمتیں نازل کرنی ہے وہ جمعے کی نماز دیکھ کے کرنی ہے۔ اللہ نے جو ہماری مشکلات کو حل کرنا ہے وہ جمعے کی نماز دیکھ کے کرنا ہے۔ ہندوستان کے اندر تقریباً 20 سے 30 کروڑ مسلمان ہیں، 2% نمازی ہے، کتنا؟ اور اس 2% میں بھی اکثریت علماء حضرات کی ہے، اکثر عالم 5 وقت کا نمازی ہے، جو اس روئے زمین کی سب سے مظلوم قوم ہے، علماء حضرات، مدرسین، ائمہ حضرات، جو آپ کو 5 وقت کے نمازی ملیں گے۔ کیونکہ اللہ نے قرآن میں علماء کے لیے فرما دیا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ اللہ سے جو ڈر ہے، اللہ کا جو ڈر ہے، وہ جو سمجھ سکتا ہے وہ ایک عالم ہی سمجھ سکتا ہے۔ تو یہ 2% نماز پڑھنے پر ہم امید لگائے بیٹھے ہیں کہ اللہ ہمارے اوپر منہ سلوہ نازل کر دے، ایسا پوسیبل ہے؟ ہر چیز ہم بازار میں جاتے ہیں، ہمیں عمدے سے عمدہ چاہیے، کپڑا بہترین چاہیے، اسکول میں بچوں کو پڑھائیں گے تو بہترین، بچے ہائی کوالیفائڈ ایجوکیٹڈ ہونے چاہیے۔ ایمان کیسا؟ بوسیدہ چلے گا؟ ایمان کیا ہے؟ کبھی اس کے لیول کو بھی چیک کیا ہے کہ منادی پکارتا ہے حی علی الفلاح کی طرف، تو اب میری دکان اس کامیابی کے معنی ہے یا نہیں؟ اگر ہے تو میرا ایمان کسی کام کا نہیں ہے، اور اگر نہیں ہے تو اللہ کا شکر گزار بندہ ہونا چاہیے۔ میں نے جو قرآن کریم کی آیت آپ حضرات کے سامنے پڑھی، 2 مختلف موضوع کی آیات ہیں، ایک حج کے تعلق سے اور ایک اللہ نے منافقین کے بارے میں نازل کی جو کہتے تھے کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ، کہ ہم اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لاتے ہیں، در حقیقت وہ ایمان والے نہیں تھے۔ تو اللہ نے اپنے نبی سے کہا، ان کی ایک خصوصیت کو بیان کیا اور ان کا ایک ایگزام لیا کہ اگر آپ ایمان والے ہیں، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ، جیسے آپ کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لاتے ہیں، آخرت پر ایمان لاتے ہیں، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا، کہ ایمان کیسے لاؤ؟ جیسے صحابہ لائے، لیول بتا دیا اللہ نے۔ کیا کہا؟ ایمان کیسا لانا ہے؟ کہ جیسے صحابہ ایمان لائے۔ اگر آپ کہتے ہو کہ ہم ایمان والے ہیں تو ایمان وہ لا کے بتائیے جیسے میرے صحابہ ایمان لائے۔ قالوا انؤمن كما آمن السفهاء، کہ ہم ان بیوقوفی کی طرح ایمان لائیں؟ یہ بیوقوف لوگ ہیں، ارے ہم دانا لوگ ہیں، ہم عقل مند لوگ ہیں، ہمارے اندر سمجھ ہے، ہم عربی ہیں، ہم سوچ سمجھ کے فیصلہ لیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ایمان لانے کی بات گئی، ایمان لے آتے ہیں، لیکن اتنا نہیں ہونے والا ہے کہ ہم سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے مسجد کا کونا پکڑ لیں۔ اللہ قرآن نے کہا خبردار، انہم ہم السفہاء،
کہ در حقیقت بیوقوف یہی لوگ ہیں، وَلَٰكِن لَّا يَعْلَمُونَ، اور اس بات کا ان کو علم نہیں۔ یہ جو میرے صحابہ کو بیوقوف بتا رہے ہیں کہ سب کچھ چھوڑ کے اپنے نبی کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، مسجد کا کھوٹا پکڑ لیا ہے، ہم ویسے لوگ نہیں ہیں، ہم دانا لوگ ہیں، ہم سمجھدار لوگ ہیں، ہم دیکھ کے پرکھ کے ایمان لاتے ہیں، لیکن قرآن نے ایسے لوگوں کو بیوقوف کہا ہے۔ ارے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا، بات ختم ہو گئی، اخلاق کے اعتبار سے ہو، اعمال کے اعتبار سے ہو، بات ختم۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قرب قیامت میں ایسے لوگ بھی دنیا کے اندر آئیں گے جو کہیں گے کہ جو قرآن کے اندر لکھا ہوا ہے بس وہی دین شریعت ہے، اس کے آگے نہ چلو، اس کے آگے نہ چلو۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اللہ نے قرآن کے ساتھ ساتھ مجھے اور میرے سینے کے اندر اور علوم کو بھی نازل کیا، اور میں جو کہتا ہوں وما ينطق عن الهوى، کہ میری جو بات ہوتی ہے میری اپنی خود کی بات نہیں ہوتی، میری باتیں وہ باتیں ہوتی ہیں جو رب کی مرضی ہوتی ہے۔ آج ہم ہر چیز میں چوچرا کرتے بزرگوں دوستوں، ایمان اللہ کو وہ مطلوب نہیں ہے، نہ حالات والا ایمان مطلوب ہے، نہ ماحول والا ایمان مطلوب ہے کہ ایمان پر حالات آئے، مسلمان پر ذرا حالات آئے پکڑ لیا مسجد کا کونا، ذرا بیمار ہوا حالات آ گئے، اللہ نے تھوڑی سی بیماری دی کہ بس پکڑ لیا کونا، اب اس سے بڑا کوئی مسلمان نہیں۔ تسبیحاں گھوم رہی ہیں، توبہ کی، استغفار کی، نمازیں ہو رہی ہیں ماشاءاللہ، اور جیسے ہی ہاسپٹل سے گھر آئے ابا جان وہ پھیرا لمبا والا سلام کہ اب نیکسٹ ٹائم جب ابا ایڈمٹ ہوئیں گے پھر مسلمان بن جاؤ۔ تو ایسے ایمان کی بزرگ اللہ کو ضرورت نہیں ہے۔ ایمان اللہ کو ہر حال میں مطلوب ہے، چاہے خوشحالی میں ہو، چاہے تنگی میں ہو، چاہے فراخی میں ہو، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہمارے لیے دنیا سے زیادہ قیمتی ہے، وہ ایمان اللہ کو مطلوب۔ اور وہ ایمان کب حاصل ہو سکتا ہے؟ جب میرے دل کے اندر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ عظمت ہو، وہ محبت ہو، وہ اتباع ہو جو اللہ نے ان کا حق ان کو دیا ہے۔ آج 6 فٹ کے وزن کے اندر میں اپنا چیک کر سکتا ہوں ایمان کا لیول کیا ہے، کہ میرے اخلاق کیا ہیں، میرے معاملات کیا ہیں، میں جس معاشرے میں رہتا ہوں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بنائے ہوئے معاشرے سے کتنا میچ کرتا ہے۔ میری شکل و صورت، میرا اٹھنا بیٹھنا، میرا بولنا، میرا کاروبار، میری تجارت، میرا کھانا، میرا پینا، میرا اوڑھنا، میرا سونا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنا میچ کرتا ہے؟ اگر نہیں میچ کرتا بزرگوں تو اللہ کے سامنے توبہ اور استغفار کرے اور اپنے آپ کو اس نہج پر لانے کی کوشش کرے جس نہج پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے 1.25 لاکھ صحابہ کو چھوڑا۔ دوسری جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی وہ سورہ حج کی آیت ہے۔ قرآن میں ایسے تو بہت سی جگہ پر اللہ نے حج کا ذکر کیا ہے، سورہ بقرہ میں ہے، لیکن مستقل طور پر حج کے بارے میں ایک سورت اللہ نے نازل کی ہے حج کے نام سے، 7ویں بارے میں، یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم۔ اس آیت کریمہ کا حج سے کچھ لینا دینا نہیں۔ بڑی سوچنے والی بات ہے نا کہ آیت سورہ حج کی ہے لیکن اللہ شروع کس چیز سے کر رہا ہے؟ قیامت کی ہولناکی اور قیامت کا وہ منظر بیان کر رہا ہے۔ بڑا عجیب سا لگتا ہے کہ آدمی کوئی چیز مارکیٹ سے لے کر کے آئے کہ بھئی کپڑا ہے اور نکل جائے اس کے اندر کوئی دوسری چیز، تو عجیب لگے گا۔
سورہ حج ہے. حج کیا ہے بزرگوں دوستوں؟ حج کیا ہے اور حج کب فرض ہوتا ہے؟ حج فرض ہونے کی 9 شرائط ہیں. حج انسان پر جب فرض ہوتا ہے اس کے علماء نے 9 شرائط لکھے ہیں، اور حج کے اندر 6 واجبات ہیں اور 3 فرائض ہیں. آپ میں سے بہت سے لوگ حج کو جائیں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان حج کا جب ارادہ کرتا ہے اور جب حج کر کے واپس آ جاتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انسان اس طرح سے ہو جاتا ہے جس طرح سے آج ہی اس کی ماں نے اس کو جنا. آج ہی وہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا. سیدنا عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لاتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سیدھا ہاتھ بڑھاتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں کہ آپ بھی مجھے اپنا سیدھا ہاتھ دیجئے، میں آپ کے ہاتھ پر کلمہ شہادت، کلمہ حق لا الہ الا اللہ پڑھنا چاہتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی اپنے چادر سے ہاتھ بڑھاتے ہیں عمرو بن عاص اپنے ہاتھ کو کھینچ لیتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج کیا ہوا؟ کہ میں ایک شرط پر آپ کے ہاتھ پر ایمان لانے کو تیار ہوں، کہ میری ایک کنڈیشن ہے. کہ وہ کیا؟ کہ میں نے زمانے جاہلیت میں جتنے بھی گناہ کیے چھوٹے ہو بڑے، اللہ اس سے مجھ کا کوئی حساب نہ لے، وہ سارے معاف کر دے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمرو بن عاص کیا تجھے معلوم نہیں 3 چیزیں ایسی ہیں، کتنی چیزیں بیان فرمائی؟ کہ 3 چیزیں ایسی ہیں کہ وہ چیزیں اگر آدمی کر لے تو ایسا ہو جاتا ہے جیسے آج ہی اس کی ماں نے اس کو جنا ہو. پہلے نمبر پہ بیان کی کہ آدمی حالت کفر میں ہو اور ایمان لے آئے. آدمی حالت کفر میں ہے اور ایمان لے آئے تو ماں قبل کی جو زندگی ہے کس حالت میں بھی اس نے گزاری ہے، اللہ اس زندگی کا اس سے کچھ مواخذہ نہیں کرے گا. دوسرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی ہجرت کرے. کیا کرے؟ کون سی ہجرت؟ یہ ہجرت نہیں کہ یہاں سے جو ہے کمائی دھندا چھوڑ کے پونا میں شفٹ ہو گئے، یہ ہجرت نہیں بزرگوں دوستوں. ہجرت دین کی ہجرت، کہ آپ اپنے ایمان پر اپنے مقام پر قائم نہیں رہ سکتے. آپ کو آپ کے کنبے کے لوگ یا آپ کے اطراف والے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اور اللہ کا لایا ہوا بھیجا ہوا دین ہے اس پر قائم نہیں رہنے دے رہے، تو آپ دوسری طرف ہجرت کر کے جب جائیں گے تو یہ اصلی ہجرت ہے. تو یہ ہجرت جب آپ کر لیں گے تب بھی اللہ کے رسول نے فرمایا کہ آدمی ایسا ہو جاتا ہے جیسا ہے آج ہی اس کی ماں نے اس کو جنا ہو. اور تیسرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی حج مبرور کر لے تو بھی وہ تمام گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے. لیکن اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آدمی کو اللہ نے مال دیا ہے، جیسے اللہ نے کسی کو بہت مال دیا ہے تو وہ گناہ پہ گناہ کرتا رہے کہ بھائی لاؤ 100 کا 200 کر کے دیتا ہوں، 5 سال بعد پھر حج کو چلا جاؤں گا. یہ نہیں بولے دوستوں. ساری زندگی میں حج ایک مرتبہ فرض ہے. کتنی بار؟ ایک مرتبہ. اور ہر 5 سال میں جانا علماء نے اس کو استحباب کے درجے میں لکھا ہے. کیا لکھا ہے؟ استحباب کے درجے میں لکھا ہے کہ آدمی کو اللہ نے مال دیا ہے، ایک بات جو اس پر حج فرض تھا وہ اس نے حج کر لیا تو اب ہر 5 سال میں جائے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک حج ایسا ہے جو دنیا کے 3 لوگوں کو پاک اور صاف کر دیتا ہے. کتنے لوگوں کو؟ 3 لوگوں کو. اس حج کا نام ہے حج بدل. ایک تو وہ جو اپنے ماں باپ کی طرف سے یا کسی اور کی طرف سے جو مر گئے، حج بدل کرا رہا ہے.
یعنی جو پیسہ انویسٹ کر رہا ہے، جو مال لگا رہا ہے، اس کی بخشش اللہ کرتا ہے. اور ایک وہ جو حج کے ارکان مکے کے اندر ادا کرنے جا رہا ہے، اور ایک وہ جس کے نام سے حج کیا جا رہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حج بدل 3 لوگوں کی مغفرت کا باعث بنتا ہے. ہم میں سے بہت سے لوگ بزرگوں دوستوں حج کو جاتے ہیں. بہت سی باریک چیزیں انشاءاللہ ہفتہ در ہفتہ ہر دن انشاءاللہ میں بیان کروں گا. سب سے پہلے حج کا مقصد سمجھ لیں کہ حج کیوں کرنا ہے. حج کیوں کرنا ہے؟ خالص اللہ کی رضا کے لیے. کیوں کرنا ہے؟ خالص اللہ کی رضا کے لیے. ہر وہ عمل، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اپنے شاگردوں کو پڑھا رہے تھے. انہوں نے ایک سوال کیا کہ آپ لوگ وضو کیوں کرتے ہیں؟ کیا سوال کیا کہ آپ لوگ وضو کیوں کرتے ہیں؟ سب نے کیا کہا؟ نماز پڑھنے کے لیے. نماز پڑھنے کے لیے کرتے نا وضو. حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ آپ لوگوں کا سراسر غلط جواب ہے کہ دنیا کا کوئی بھی عمل چھوٹا ہو یا بڑا صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے. ہم وضو بھی کریں تو اللہ کی رضا کے لیے. 1 روپے سے لے کر 1 لاکھ 1 کروڑ جتنا اللہ نے استعداد دی ہے، ہم صدقہ کریں صرف اللہ کی رضا کے لیے، دکھلاوے کے لیے نہیں کہ بھائی پلاٹ نمبر 7 والا بھی حاجی ہو گیا، 5 والا بھی حاجی ہو گیا، 3 والا بھی حاجی ہو جائے. اب پیسہ تو ہے نہیں بھائی، بینک سے لون لے لیتا ہوں. لون لے لیا، حاجی صاحب ہو گئے، چلو انٹرسٹ کے پیسے سے حج کیا. یہ ابھی کا واقعہ ہے، پچھلے سال کا. میں بنگلور گیا تھا، کرناٹکا کے اندر. ایک ساتھی سنا رہے تھے کہ مولانا ہمارا پڑوسی ہے، 23 میں آ کے حج کر لیا کہ دائیں بائیں آگے پیچھے والے سب حاجی ہو گئے. اندر سے بس یہی سب کو پکڑ کے بولتا رہتا تھا کہ یار یہ بھی حاجی ہو گیا، میرا نمبر کہاں آئے گا. اللہ نے نہیں دیا تھا مال تو بینک گیا، لون لے لیا. حج کر لیا، اب کیا کرا؟ گھر بیچ کے وہاں سے لون بھی واپس نہیں کرا، کسی دوسری جگہ چلا گیا. یہ حال ہے بھائی، یہ حج نہیں ہے. تو حج کرے صرف اللہ کے لیے، حلال مال کے لیے. ایسا نہیں کہ بھائی اس نے میری دعوت کری تھی تو میں نے بھی دعوت کھانی ہے، ایک سیلفی لینی ہے اس کے ساتھ میں. آپ لوگوں کو یاد ہوگا ایک مرتبہ حج کے دوران مینا میں آگ لگی تھی. کیا لگی تھی؟ یاد ہوگا آپ لوگوں کو. میں دہلی کے اندر گیا تھا، ہمارے ایک ساتھی رہتے ہیں مفتی محمد قاسم صاحب. وہ بتا رہے تھے کہ میں ایک صاحب کے گھر پہ گیا، انہوں نے مجھے اپنے فوٹو کی البم دکھائی اور مجھ سے کہنے لگے کہ مفتی صاحب دیکھو یہ فوٹو دیکھ رہے ہیں آپ، یہ پہچانی آپ نے؟ بولے نہیں میں نے نہیں پہچانی، آپ نے احرام پہنا ہوا ہے شاید. یہاں دیکھو پیچھے آگ لگ رہی ہے. یہ حالات ہیں، یہ ہمارے حالات ہیں مسلمانوں کے. جہاں ہم نے جو کام نہیں کرنا تھا ہم اس کام کے اندر ملوث ہو گئے. میں نے ایسے بھی حاجی دیکھے ہیں، اللہ معاف کرے، کہ پورے حج کی سیلفی لا کے گھر پہ بتاتے ہیں. پہلے چکر کی، دوسرے کی، تیسرے کی، چوتھے کی، 5ویں کی. یہ دیکھو ٹکلا ہو رہا ہوں، یہ دیکھو قربانی ہو رہی ہے میری، یہ دیکھو سعی کر رہا ہوں. کمال ہے، کیا ہم نے مذاق بنا لیا ہے. حج نہ ہو گیا، سیلفش ہو گیا. تو یہ حج کر کے کیا مطلب ہے بزرگوں دوستوں؟ تو ہم نیت کریں، حج کریں گے، لیکن حج کو حرام چیزوں سے اور حرام کاموں سے پاک کریں گے. اور سب سے پہلی نیت کرے کہ حج کریں گے کس کے لیے؟ صرف اور صرف اللہ کے لیے. کسی کی دعوت کھانے کے لیے نہیں، کسی کو دکھانے کے لیے نہیں. تو حج شروع سے ہی قبول ہوگا انشاءاللہ. ہفتہ در ہفتہ حج کے مسائل دھیرے دھیرے انشاءاللہ بیان کروں گا. دعا کیجیے اللہ مجھے بھی اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے.
اور ہمیں پکا اور سچا نمازی بنائے. اور آخری درجے میں جو میرے بزرگوں دوستوں جو ملک کے آج کل حالات ہیں، کم از کم آخری درجے میں ایمان والے کو 5 وقت کی نماز پہ آ جانا چاہیے. کس چیز پہ آ جانا چاہیے؟ آج کل ہم کو سب سے زیادہ نشانہ بنایا جا رہا ہے. انشاءاللہ اگلے ہفتے میں بتاؤں گا. ایک ملک ہے دنیا کے اندر، اسرائیل. آپ کبھی اس کے بارے میں پڑھو کہ وہ کیا تھا اور آج کیا ہے، اس کو کتنوں نے مارا اور آج وہ کیسے سپر پاور بنا. انشاءاللہ اگلے ہفتے میں بیان کروں گا اس چیز کو. تو ہم آخری درجے میں تو یہ کوشش کریں، ہم کسی بھی فیلڈ میں ہوں، ایک 5 وقت کی نماز کے لیے ہم ضرور وقت نکالیں. اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.